یعنی اسلام ہمارا ایسا دین جس نے ہمارے ملنے جلنے کے آداب تک ہمیں سکھائے کہ ہم نے کیسی مجالس میں بیٹھنا ہے، کن مجالس سے پرہیز کرنی ہے، اور جن مجالس میں بیٹھنا ہے وہاں کے آداب کیا ہیں، کچھ آپ اس بارے میں بتائیں۔ جی، مجالس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہے مجلس الہیہ، پھر ماشاء مجلس اللہ، رسول۔ واہ، مجلس الہیہ کے آداب ہیں، مجلس رسول کے آداب ہیں، اور مجلس معاشرت کے آداب ہیں، اور اسی طرح ہماری اپنی جو گھر کی گھریلو مجلسیں ہیں ان کے آداب ہیں۔ مجلس الہیہ کا اصول جو ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جب آپ کسی کی تصنیف پڑھتے ہیں تو آپ اس کی صحبت اور مجلس میں ہوتے ہیں، اور اسی لیے مولا علی المرتضیٰ کا مشہور قول ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل کرتا ہے میرا مالک مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو قرآن سبحان اللہ، مجید فرقان حمید کی مجلس میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ہم استعاذہ حاصل کریں قرآن پڑھتے وقت، یہ مجلس الہیہ کی آداب ہیں۔ یعنی پہلا پاکیزگی کام حاصل یہ ہے کریں، کہ استعاذہ کریں۔ استعاذہ حاصل کریں، یعنی جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر کس کی کیا مجال ہے کہ آپ کو چھیڑ سکے یا شیطان تنگ کر سکے۔ مجلس الہیہ میں طہارت، پاکیزگی، اور پھر اللہ کی جانب توجہ، ذوق و شوق کا ہو جانا، اور اس کی اہمیت تاجدار کائنات کی حدیث جبریل ہے اس کی لفظ احسان سے ملتی ہے کہ مل احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کر جیسے بندے تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی مجلس میں حاضر ہے، اس کی پیشی میں حاضر ہے، نہیں تو یہ گمان تو رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی تو اس کی مجلس والا ہے۔ یعنی اس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی شوق کی کمی نہ ہو، شوق کی کمی نہ ہو، تھکاوٹ اور تکان اور بے رغبتی نہ ہو۔ بے رغبتی نہیں ہونی واہ، چاہیے اس سبحان میں، اللہ۔ شوق کا اظہار، محبت اور الفت کا اظہار۔ ظاہر ہے جب محبوب سامنے ہو تو کیا شوق ہوگا۔ پھر ایک ہی شوق ہوگا محبوب کی بات اور محبوب کو دیکھنا، واہ، اور سبحان اللہ، دوسرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر صحبت صلی کی جو اللہ آداب ہے۔ علیہ وسلم۔ مجلس رسول جو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر آگے فرمایا اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ سارے، اور اگر ایسا نہ کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ سبحان قرآن اللہ، مجید فرقان حمید میں۔ سبحان پھر اللہ۔ ہماری مجلس کے آداب، غیبت نہ کرو، چغلی نہ یہ کرو، عوام کی مجلس یہ یعنی، عوام کی مجلس آ گئی۔ اور علماء کی مجلس میں، جی، علماء، علماء کی مجلس میں خیال کرتے ہوئے دوسرے علماء کی بیخ کنی نہ کی جائے، ان کے علم کو کم نہ کیا جائے، غیبت کم کی جائے، غیبت نہ کی جائے، اور بلکہ اس کے علم کو سراہا جائے، کمیوں کو فراموش کر دیا جائے اور خوبیوں کا اظہار کیا جائے، مطلب کہ فتوے نہ لگائے جائیں۔ نہ لگائے جائیں۔ اچھا، فتووں کے بجائے پھر اگر محبت، فتوے نہیں لگائیں گے تو مفتی کون کہے گا؟ نام لیے بغیر اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو پھر دور طریقہ نبوی لینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اصلاح فرماتے تو اس طریقہ کار میں کبھی بھی کسی کو مینشن نہیں کرتے تھے۔ حضور اجتماعی بات کر رہے ہیں اور آداب مجلس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اب تو حالات یہ ہے کہ اصل بندہ زندہ موجود ہوتا ہے، جی رابطہ ممکن ہوتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، جی، وہاں نہیں کرتے اور مجالس میں کرتے ہیں باتیں۔ کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ پرابلم میڈیا کی وجہ سے اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے سب لوگ ویورشپ میں لگتا ہے کچھ اس معاملات میں پھنس گئے۔ اب اس میں ایک تو اس میں نے جو عرض کی فتویٰ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو سمجھانا بھی ہوتا تو براہ راست کہیں کہ میری بات کا کوئی اثر اور معنی میں نہ لے، حضور کی بات کا کون اثر دوسری طرف لے سکتا تھا، مگر حضور کہتے اسے کہو کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ حضور اس طریقہ کار سے بات کرتے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آداب مجلس سکھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے آداب میں غیبت نہیں، چغلی نہیں، اور خاص طور پر آج چونکہ سوشل میڈیا ہمارے لیے زندگیوں میں انہیرٹ کر چکا ہے تو اس میں میمز۔ اب آپ اندازہ کریں نا، وہ جو دو عورتیں رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئیں، جی ہاں، روزہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ روزہ ہے، جوان بچیاں تھیں، اور وہ آئیں تو آقا علیہ السلام سے ان کے والد نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو خون کی الٹیاں آئی ہیں اور پریشان ہو گئے، حضور نے فرمایا روزہ حلال چیز سے رکھا تھا مگر افطار حرام چیز سے کیا ہے، یعنی انہوں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا کبھی، اور قرآن نے جو کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اور پھر مذاق، پرینکس،
یہ جو میمز جس میں کسی نہ کسی کو کردار کشی، دل آزاری، کریکٹر اسیسینیشن، دل آزاری کم تر کرنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. واہ سبحان اللہ. اسلام عزت دیتا ہے اور عزت کو پسند کرتا میں ہے. آپ کی اجازت سے آگے بڑھوں گا. مفتی محمد سلیم نظامی صاحب، آپ سر بتائیں مجلس کے آداب میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یہ تفسح فی المجالس کیا ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب محترم، اپنی مجالس کو کشادہ رکھنا، ہاں دل کے لحاظ سے بھی، جگہ کے لحاظ سے بھی. واہ مومن کی جو مجلس ہے اس میں قلبی کشادگی بھی ہونی چاہیے اور کمال ہے، بہت خوبصورت زمینی کشادگی بھی بات، ہونی بہت چاہیے. خوبصورت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان اسی آیت کی تفسیر میں خیر المجالس اوسعها، واہ واہ بہترین مجالس وہ ہیں جن کے اندر وسعت ہوتی ہے. ہاں اب وسعت پھر وہی بات کہ وسعت قلبی بھی ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں کھلے دل کے ساتھ، ہاں تنگ دل نہ ہوں، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کریں، بدگمانی مت کریں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو. ہاں اور ڈاکٹر صاحب اس سے بھی ایک سٹیپ پہلے، مجلس اختیار کرتے وقت، مجلس میں بیٹھتے وقت، دوست کو چنتے وقت سب سے پہلے اس میں احتیاط سے کام لینا ہے. آپ نے بیٹھنا کس کے پاس ہے، سٹنگ ہونی کس کے ساتھ چاہیے. واہ. یہ نہیں کہ وہ جیسے پنجابی کی یہ ایک بڑی کہاوت- خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے اپنی مجلس کے افراد کا انتخاب خود کرنا ہے. خود کرنا ہے. کبھی کبھار آپ پھنس جاتے ہیں نا کسی مجلس میں، جی جی وہاں سے اگر آپ کی طبیعت کے موافق نہیں، احادیث ہیں جی. موجود، آقا نے فرمایا وہاں سے نکل چلو. نکل چلو. اور آپ نے اگر انتخاب کیا اپنی مرضی کے لوگوں کا جی تو ظاہر ہے وہ آپ کی آخرت تک آپ کا ساتھ دیں گے. ساتھ. یا لیتنی لم اتخذ فلانا فلانا خلیلا. خلیلا، میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہاں. بندہ اس پر باقاعدہ افسوس کرے گا کہ یار میں نے فلاں بندے کے ساتھ فرینڈشپ کیوں کی، وائے کیوں ہوئے. بیٹھا اس کے پاس. وائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان جو اس ضمن میں ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہاں بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. وٹ مین دوست کے دین پہ؟ یعنی آپ کا دوست جیسی گفتگو کرے گا، جس طرح کے اس کے عادات و اطوار ہوں گے، جیسی اس کی فطرت ہوگی، غیر محسوس طریقے سے وہ چیزیں آپ کی شخصیت میں آنا شروع ہو جائیں گی. A man is known by the Unintentionally. company he keeps. جی ہاں. بالکل. اور اگلی بات کہ آپ کی مجالس کے اندر جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی جو مجالس ہیں لغویات سے پاک ہونی چاہیے، فضولیات سے پاک ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، واہ کہ سبحان کسی اللہ. بھی مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ جو لفظ زبان سے نکالتے ہیں اس کے اوپر نگہبان ہے، آپ کے وہ الفاظ نوٹ کیے جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی زبان سے نکالے ہوئے الفاظ کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. واہ. اسی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ زبان کے آداب اور آداب مجلس کو واضح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں جراحت السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. سبحان اللہ. اپنی زبان کو سبحان بہت اللہ. محتاط کھولنا ہے، ہاں. بڑا محتاط بولنا ہے، اس لیے کہ ایک ہے زخم لگنا تیر اور تلوار کے ساتھ، نیزے اور بھالے کے ساتھ، اور ایک زخم لگنا آپ کی زبان کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ جو نیزے بھالے کا زخم ہے وہ تو پھر بھی بھر جاتا ہے، اس کا نشان مٹ جاتا ہے، لیکن فرمایا جو زبان کا لگا ہوا زخم ہے وہ کبھی نہیں مفتی مٹتا. صاحب مجالس کے کفارہ بھی ہے نا، جی مجلس کا کفارہ ادا کریں، جی کچھ اس بالکل. بارے میں رہنمائی کریں. مجلس کا کفارہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا کہ المجالس بالامانہ، ہاں مجالس جو ہیں یہ امانت ہوتی ہیں. یعنی آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں پر جو گفت و شنید آپ کی ہوئی ہے، جو باتیں ہوئی ہیں، اب جب یہاں سے آپ جائیں گے تو ان کو یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، کہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا. واہ، اب یہاں واہ، سے واہ. اٹھے تو وہاں گئے، وہاں سے اٹھے تو وہاں گئے، ادھر بات کی ادھر بات کی، اسی پیٹ سے میں تو درد ہوتا ہے نا کریں درد تو. ہوتا ہے، بلکہ وہ پھر وومٹ ہوتی ہے باقاعدہ. ہاں. تو اسی سے افتراق پیدا ہوتا ہے، اسی سے انتشار پیدا ہوتا ہے. تو آپ محبتیں بانٹیں. آپ اس مجلس کا ایک تو کفارہ آپ نے یہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے جو راز ہیں اگر ہو جائے تو استغفار کرنا ہے. آگے میں چلتا ہوں استغفار ذرا کرنا. آپ کی اجازت سے. جی بالکل. ایم ڈی صاحب، کامیاب لوگوں میں بیٹھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ناکام لوگوں میں بیٹھیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، یہ کیا سائنس ہے جی؟
دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. ابھی حضرت صاحب نے جیسے فرمایا کہ آپ نے اپنی مجلس کا انتخاب خود کرنا ہے, آپ نے اپنے مجلس کے جو شرکاء ہیں ان کا انتخاب خود کرنا ہے. تو یہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹری سی چیز ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے محفل میں بیٹھ رہے ہیں جو اپنی فیلڈ کے اور اپنے سبجیکٹ کے کامیاب ترین لوگ ہیں, تو آپ ان میں سے کچھ نہ کچھ اچھا لے کے نکلیں گے, اچھا اور مطلب آپ سیکھیں ان میں گے. سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے نکلیں گے اور آپ اس سے آگے چلیں گے. ہاں. اور اگر آپ نے انتخاب ہی ایسی مجلس کا کیا ہے اور ایسے لوگوں کا کیا ہے کہ جو اپنی فیلڈ میں یا اپنی زندگی میں کوئی کامیابی سمیٹ ہی نہیں سکے, تو وہاں سے آپ کوئی پازیٹیو چیز لے کے نکل ہی نہیں سکتے. مایوسی. وہاں سے آپ مایوسی لے کے نکلیں گے, وہاں سے آپ نیگیٹیوٹی لے کے نکلیں گے اور اپنے ذہن کو خراب کر کے نکلیں گے. اور بڑی چھوٹی سی چیز سر میں عرض کروں کہ ہم آج کل اس چیز کو بڑا نوٹس کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے اندر دو چیزیں بڑی تیزی سے سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں. ایک, خود کو بہت بڑا فلاسفر اور بڑا سچا ثابت کرنا, اور دوسرا کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تربیت ہے اس کا فقدان ہے. صحیح. ہم اگر اپنے بچپن میں جائیں تو ہماری جو تربیت کا گھر اور جو والدہ کی گود وہ تو ایک چیز تھی نا, لیکن ایک بہت بڑا ادارہ ہمارا اسکول تھا. ہاں. ہمارا اسکول, ہماری کلاس, ہمارے ٹیچرز, وہ ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کرتے تھے. اصل تو ٹیچر ہے نا جی. ٹیچر ہم نے دیواریں تو ابھی بھی زیادہ خوبصورت ہیں شاید سر. ہمارے زمانے کے اسکولوں سے آج کل کے اسکولوں کی دیواریں شاید زیادہ پیاری ہیں. بہت پیاری ہیں سر, بلڈنگ بہت زیادہ اچھی ہیں, بہت اچھی, انگریزی بڑی اچھی بولی جاتی ہے. ہاں, وہ جو اندر سے کھاتا تھا نا جی وہ کمزور ہو گیا. سر اصل میں دیکھیں کہ ہمارا استاد جو تھا, آپ سوچیں کہ کبھی ہم نے اپنے اسکول میں یہ چیز تصور بھی کی تھی کہ ہمارے ٹیچر ہمیں یار کہہ کے بلائیں؟ اوئے ہوئے. ٹھیک ہے نا, وہ ان کے بولنے کا انداز, ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز, وہ ہر چیز میں ہمیں ٹرینڈ کرتے تھے, ہماری تربیت کرتے تھے. اب کیا ہو گیا, اب تو اگر ٹیچر ذرا سا ڈانٹ دے تو اگلے دن میڈیا پہ خبر چلی ہوئی ہوتی ہے کہ جی فلاں اسکول کے ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو اتنا شدت سے ڈانٹ دیا یا مار دیا. ہمارے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ہمارے ایم ڈی صاحب دیکھیں نا, یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم اپنے اساتذہ نظر آتے ہیں نا تو ہم اپنی سواری پر ہوں نیچے اتر جاتے ہیں سر. بالکل احترام کرتے ہیں. بالکل ان کی اگر کوئی ہم ایسی بات جو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے استاد کو ناپسند ہے, ہم فوراً چھپاتے ہیں. بالکل چھپاتے ہیں سر. اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم اپنے استاد کے سامنے آنکھیں اونچی کر کے یا سر اونچا کر کے کھڑے ہو جائیں. لیکن آج یہ چیز ختم ہو گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا جو فال ہوا ہے, جو بگاڑ پیدا ہوا ہے, جب سے اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن شپ خراب ہوا ہے, وہاں سے ہماری سوسائٹی خرابی کی طرف چلی گئی ہے. اور یہی چیز آگے آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. اچھا, میں یہ بڑی بات آپ کو, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تبدیلی اتنی بڑی آ گئی, استاد کی سیٹ پر استاد نہیں ہے. کوئی بندہ جو جس سیٹ پر بیٹھا ہے وہ نہیں ہے. جیسے آج میں بیٹھا ہوں نا, غازی صاحب قبلہ کی سیٹ ہے, یہاں غازی صاحب انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کل اپنے پروگرام میں آئیں انشاءاللہ. تو لیکن یہ ایک معاشرے میں کلی طور پر ہوگا, بڑی سیٹوں پر چھوٹے لوگ. سر دیکھیں, ایک بزرگوں سے ایک بڑی کامنلی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب زمین اور کمین کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی. تو ہم وہ وقت وٹنس کر رہے ہیں سر اس وقت. انفارچونیٹلی ہم بہت بڑی بات کہہ دی آپ. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, آپ دیکھیں نا سر, آپ اپنے میڈیا کو اٹھا لیں, اپنے سوشل میڈیا کو اٹھا لیں, وہاں پہ صرف شور نظر آتا ہے آپ کو, اور بے ہنگم شور نظر آتا ہے. کوئی ایکسیپشن نہیں, ہر جگہ کوئی چیز نہیں ہے سر. صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے. حالانکہ وہ جو کوشش وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ بڑا نہیں, وہ اپنے آپ کو چھوٹا کر رہا ہوتا ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش بھی کر لیں, کوئی بات نہیں. اب کوشش ہو رہی ہے دوسروں کو چھوٹا دکھانے. سر دیکھیں, بڑا وہ اسی چکر میں ہے نا کہ وہ دوسرے کو چھوٹا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اس ساری کوشش نے آپ کی جو مجالس ہیں, آپ کی جو محفلیں ہیں, ان کا پورا ڈیکورم چینج کر دیا ہے. وہاں پہ اس وقت گالی گلوچ, وہاں پہ اس وقت غیبت. میرے ساتھیوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایلیبوریٹ کیا. میں دنیاوی لحاظ سے بھی اگر بات کروں تو آج ہم کسی وجہ سے کسی ایسے شخص کو شاید سلام کرنے میں مجبور ہو جائیں, کوئی اپنا ذاتی فائدہ یا کوئی مفاد, لیکن اس کے جاتے ہی ہم گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فکٹیشیس مجالس ہم نے بنا لی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ, اور میں ان کو بولتا ہوں یہ ہاف کوکڈ اسکالرز ہیں.
یہ ادھر ادھر سے سوشل میڈیا سے رائٹ لیفٹ سے باتیں سنی اور کسی فورم پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم فاضل ثابت کرنے کے لیے بے ہنگم بولتے چلے گئے. یہ چیز نے ہماری مجالس کا ماحول بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے. اگر پھر میں اگزامپل دوں گا کہ ہمارے دور میں ہمارے اسکول میں ایک آپ کو یاد ہوگا ایک بزم ادب ہوا کرتا تھا. ٹھیک, یہ بات نہ یہ آگے چلتے ہیں. عمیر صاحب ایک ٹیچر ہیں, جی ایک خود استاد ہیں, آپ کی اجازت سے میں ان کے پاس جاتا ہوں. عمیر صاحب آپ بتائیں, یہ ہمارا جو کلاس بھی ایک مجلس ہی ہے نا, بالکل کلاس روم ایک مجلس ہے. کبھی مجالس ہوتی تھی, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, ان کے سامنے ان کے طلبہ ہوتے تھے. حضور داتا گنج بخش حجویری کے سامنے ان کے طلبہ ہوتے تھے. بابا فرید گنج شکر کے سامنے ان کے طلبہ ہوتے تھے. یہ سارے اللہ اولیاء کے صلحاء کے نام لے لیں, وہ جو سکھا دیتے تھے. آج کے دور میں چند مثالیں ہیں, خال خال اللہ ماشاء اللہ. کہاں ہوا, کیا ہو گیا ہماری ان مجالس کو؟ پوائنٹ سر یہ ہے کہ ہماری جو لرننگ ہے نا وہ دو طرح کی ہے, انکانشیس لرننگ اور کانشیس لرننگ. انکانشیس لرننگ پلیز اے سگنیفیکنٹ رول ان شیپنگ آر تھاٹس, فیلنگز اینڈ بیہیویئرس. ایک وہ جو 5 سینسز سے جو چیز میں لے رہا ہوں نا ماحول سے, جیسے میں بیٹھا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کس نے کیا پہنا ہے, کہ کون کیسے بات کر رہا ہے, یہ بھی میری گرومنگ کر رہا ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انکانشیس لرننگ ول پیو دا پاتھ فار دا کانشیس لرننگ. اچھا, میں جس چیز کا انتخاب کروں گا, جس صحبت کا انتخاب کروں گا, جیسے مجھ سے پہلے ذکر ہو چکا, وہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرے گا کہ انکانشیسلی میں نے معاشرے سے انڈیلیبریٹلی کیا لیا. دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, ہما جنتک و نارک, جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے والدین کے لیے, کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی ہیں. کیونکہ سب سے پہلے سب سے زیادہ کانشیس اور انکانشیس لرننگ کا رول بچے کی برین پر, اس کی گرومنگ پر, جو کاؤنسلنگ پر آتا ہے, وہ پیرنٹس کا آتا ہے سب سے پہلے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے. اگر آپ دوسری طرف آئیں تو سر وہ چیزیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی ہمارے اوپر ایک امپیکٹ رکھتی ہیں. جیسے موسم ہے, گرمی کا موسم آپ کے ایٹریبیوٹس کو بدل دیتا ہے, آپ کے پہننے کو, اوڑھنے کو, کھانے پینے کی چیزوں کو بالکل یکسر تبدیل کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص ڈپریشن میں ہے تو بعض دفعہ ڈاکٹرز اس کو میڈیکیشن پریسکرائب کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ تم صرف نیچر کے قریب ہو جاؤ, سورج کو نکلتے دیکھو, سورج کو غروب ہوتے دیکھو. اللہ حاصل قیاس کہنے کا مقصد یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہم ہر چیز جو ارد گرد ہے میرے, اس کا میرے اوپر ایک رول ہے, اور وہی رول یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان فیوچر میرا انتخاب کیا ہے, میری پرائیورٹیز کیا ہوں گی, میری پسند کیا ہوگی, میری ناپسند کیا ہوگی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک حدیث کا ذکر ہو چکا کہ آپ اپنے ساتھی کا انتخاب کرتے ہوئے بڑے کانشیس ہو جاؤ. دوسرا, نبی علیہ السلام نے فرمایا صالح شخص کی صحبت جو ہے وہ کسی خوشبو والے, مشک والے کی طرح ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس سے کچھ بھی نہ لے سکو تو خوشبو تو خود بخود تم تک پہنچ جائے گی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے لوہے کی بھٹی میں کام کرنے والا, اگر تم اس سے کسی قسم کی کالک نہ بھی لو تو تم تک اس کا دھواں ضرور پہنچ جائے گا. صحبت صالح ترا صحبت صالح کنت. ایگزیکٹلی, اچھے سنگ ترے, وہی ایگزامپل ہے. لیکن اب وہ اچھے کی جو فارمیشن ہے میرے مائنڈ میں وہ کیسی آئے گی, دس از ویری سگنیفیکینٹ. اور ہمارا رب اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں اتنی بیسک چیزیں بھی بتائی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجلس کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب تم مجلس میں بیٹھو تو اپنی نظروں کو نیچا رکھو, کسی قسم کی کسی کے لیے ایذا کا سبب نہ بنو. جگہ کے انتخاب میں کوئی 2 افراد بیٹھے ہیں, آپ نے ان کے درمیان میں نہیں بیٹھنا. جی بالکل ممکن ہے ان کے درمیان محبت ہو, وہ شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی جی. جمعہ کے دن جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا تو ہے آپ نے پھلانگ کر نہیں بیٹھنا, یا آپ نے لوگوں کو پھلانگنا نہیں ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو صفیں پھلانگتا ہے وہ جہنم کی طرف اپنا راستہ اتخذ جسرا الی جہنم, وہ جہنم کی طرف اپنے لیے پل بنا لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب الٹیمیٹلی میں آخری اگر بات کی طرف آؤں تو ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا, جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض برتتا ہے ہم اس پر کنٹینیوس یا کنزیکٹیو شیطان مسلط کر دیتے ہیں. وہ جو شیطان مسلط کیا جا رہا ہے نا وہ میری چوائس کی وجہ سے ہے, کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم ایک برائی کرتے ہو تو وہ ایک کالا دھبا تمہارے دل پہ لگتا ہے. ہوتا سر یہ ہے کہ بینگ ٹیچر میں نے یہ انالیسس کیا ہے, اگر 4 یا 5 دوست بیٹھے ہیں
ان میں سے 4 جھوٹ بول رہے ہیں تو 5ویں کو جھوٹ بولنا برا ہی نہیں لگے گا. اگر 5 بیٹھے ہیں اور وہ اپنی نظروں میں بے حیا ہیں تو چھٹے کو اپنی نظر کا بے حیا ہونا عیب محسوس نہیں ہوگا. اگر سب لوگ سکرولنگ کر رہے ہیں، جس طرح بھی وہ علامہ صاحب نے بڑی صحیح بات کی نا کہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے، ہم بغیر کسی چیز کی تحقیق کیے، حالانکہ کلام پاک میں کتنا خوبصورت اللہ نے حکم دیا ہے، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا،